شمر نے شب عاشور قاضی عباس علمدار علیہ السلام کے لیے پیغام بھجوایا کہ وہ اکیلے میں آ کر ان سے ملے۔ قاضی عباس علمدار علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے، اے نواسہ رسول، شمر نے مجھے اکیلے میں بلایا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس اپنی تلوار دو۔ قاضی عباس علمدار علیہ السلام سے تلوار لی اور فرمایا، جاؤ عباس، ورنہ کل دنیا یہ کہے گی کہ ہم تو بات کرنا چاہتے تھے لیکن رسول کے خاندان نے بات تک نہ کی۔ عباس، جانے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا، ہم یہاں لڑنے نہیں آئے، اگر شمر کی کسی بات پر جلال آئے تو میری اس بات کو یاد کر لینا۔ قاضی عباس علمدار علیہ السلام اپنی تلوار امام حسین علیہ السلام کو دے کے عاشور کی رات فوج یزید کے پاس جاتے ہیں۔ شمر قاضی عباس علمدار علیہ السلام کو ایک تنہا جگہ لے کر یہ کہنے لگتا ہے، اے عباس، تیری شجاعت کے جوہر میں نے جنگ صفین میں دیکھے ہیں، تجھ سے بڑا بہادر اس عرب کی سرزمین پر کوئی نہیں ہے۔ اے عباس، کیوں اپنی شجاعت اور جوانی کو حسین کے لیے قربان کر رہا ہے؟ یزید کا حکم صرف حسین کو شہید کرنے کے لیے ہے۔ عباس، اگر تم یزید کی فوج میں شامل ہو جاؤ تو میں تمہیں کسی ملک کی حکومت دلوا دوں گا، یزید سے کہہ کر اس فوج کا سالار بنا دوں گا۔ جیسے ہی اتنا کہنا تھا تو جناب غازی عباس علمدار علیہ السلام نے شمر کو گریبان سے پکڑا اور کہنے لگے، اے بدبخت، کیا کہتا ہے؟ حسین اس دنیا کا بادشاہ ہے، جنت کا شہنشاہ ہے، تو اس زمین کے ٹکڑے کی حکومت پر ناز کرتا ہے۔ ارے حسین کے قدموں پر قربان ہو کر تو دیکھ، تجھے زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ خدا کی قسم، اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیا جائے تب بھی میں حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اور اپنی زندگی حسین علیہ السلام کے قدموں پر قربان کر دوں گا۔ آج تیرا سر تیرے تن سے جدا ہوتا، لیکن میرے آقا نے فرمایا ہے کہ عباس، جنگ نہ کرنا، جا، تیری زندگی امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر قربان کر دی۔ یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ سلام ہو شہنشاہ وفا مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام پر، سلام ہو غازی عباس علمدار علیہ السلام کی وفا پر۔